انتہائی محترم ذمہ داران نافع اور ملک بھر سے آئے ہوئے سربراہان ادارہ اور اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گزارشات کا موضوع تو آپ تک یقیناً پہنچ چکا ہوگا۔ انہوں نے آپ تک جو موضوع پہنچایا ہے وہ آدھا پہنچایا ہے، انہوں نے پوری بات آپ کو بتائی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی، جگہ کم تھی یا کیا تھا مسئلہ۔ میرا آج کی گزارشات کا موضوع ہے بلندیاں انہیں چھو کر سلام کرتی ہیں جو منزلوں پہ پہنچتے ہیں نقش پا کے بغیر۔ بنیادی طور پہ یہ میرا آج کا ٹاپک ہے، اور میری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو محض اپنے حیاتیاتی بچوں کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ ہر دوسرے انسان کے بچے کے بارے میں بھی پرجوش ہوتے ہیں، اور وہ اس معاملے میں بھی بہت پرمسرت ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا بچہ بھی زندگی کی دوڑ میں بہت اچھا رہ جائے اور کامیاب ٹھہرے۔ اور میری یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو نوکری کے جانے یا دوست کی ناراضگی کو ایک طرف رکھ کر اپنے بچوں کو درست بات کہتے اور ان کے اندر درست بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ دراصل جس انسان کے اندر یہ تینوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں اسے میری نظر میں استاد کہا جاتا ہے، اور استاد کے اندر یہی تو وہ کمال ہوتا ہے، یہی تو اس کا سرمایہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے بچے کے بارے میں پرجوش، نوکری کے جانے سے بے خوف اور دوست کی ناراضگی سے قطع نظر وہ ٹھیک بات اپنے بچوں کو سمجھاتا اور بتاتا ہے۔ تو لہذا میرے لیے یہ ایک بڑی ہی اچھی اور بڑی اچھا موقع ہے کہ میں آج آپ سے کچھ باتیں اس انداز سے کہہ سکوں۔ خواتین و حضرات، اس کائنات کے اندر انسانیت کا آغاز ایک صالح انسان سے ہوا، اور پھر اس کے ساتھ اسی کی ہم جنس ایک خاتون کو دیا گیا، اور وہاں سے پھر وہ خاندان تشکیل پایا، اور اس خاندان سے مزید کئی خاندان بنے، اور انہی خاندانوں کے بڑھنے سے پھر قبیلے بنے، اور قبیلوں سے بڑھ کر پھر آبادیاں وجود میں آئیں، اور ان آبادیوں کے اندر انسانوں نے پھر اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنی خواہش اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس انداز سے رہنا شروع کیا کہ انہیں دل کی مسرت کہاں ملتی ہے اور دل کی خوشی کہاں ملتی ہے۔ اگر کہیں ہوا کی روانی تھی تو اس کے مطابق انسانوں کے رویے بڑے، کہیں آگ کی تپش تھی تو وہی رویے سامنے آئے،
کہیں پانی کا بہاؤ تھا تو اسی پانی کے بہاؤ کے مطابق انسانوں کے رویے تشکیل پائے، اور کہیں پر وہ مٹی کو پسند کرنے والے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے والے لوگ، تو اسی کے مطابق ان کے رویے بنے۔ انہی رویوں کی تقسیم اور انہی رویوں کے مختلف انداز سے جو بڑھتے اور پھیلتے چلے گئے، اور پھر انسان کی یہ خواہش کہ جس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے ترقی حاصل کرنی ہے، مجھے بلندیوں پہ جانا ہے، اور مجھے دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، دوسرا مجھ سے بہتر نہیں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، وہ بھی میرے جیسا انسان ہے، میں اگر اس کا مکان کچا ہے تو میں اپنے بھائی کے کچے مکان کی موجودگی میں برابر میں پکا مکان کیسے بناؤں؟ یہ سارے رویے اور یہ ساری چیزیں اسی انسان کے اندر رہیں، اور اسی انسان کے اندر پھر آبادیوں کا بڑھنا، آبادیوں کا پھیلنا، پھر آبادیوں کے مختلف انداز سے ترقی پانا، یہ سب چیزیں اس کے اندر جب آئیں تو پھر وہاں سے پھر دو انداز اور دو طریقے بڑے نمایاں ہوئے۔ ایک طریقہ وہ تھا کہ جس میں چور دروازہ تھا، جس میں کسی کو دھکا دینے کا رویہ تھا، کہیں سے وہ لوگ کہ جن کا کام کچھ اور تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر انسانوں کی قیادت کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو اثرات اس معاشرے کے اندر آئے وہ سارے ان کے سامنے رہے۔ پھر لوگوں نے زبردستی مختلف اختیارات کو اور اپنے طاقت کو، اپنے زور بازو کو استعمال کرتے ہوئے اس انداز سے اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لیا کہ پھر دنیا نے الامان اور الحفیظ کے الفاظ بولے، اور پھر اسی طرح پھر مختلف سازشیں نے جنم لیا، اور لوگ سازشوں کے ذریعے سے آگے بڑھے، اور ان سازشوں کے نتیجے میں پھر معاشرے کے اندر جب ایک شخص سازش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کے اپنے، اس کے بیگانے، اس لیے کہ جو سازش کرنے والا ہے وہ یہ تفریق نہیں کرتا کہ اب سازش کے نتیجے میں اور اس سازش کا شکار میرا اپنا ہوتا ہے یا میرا بیگانہ ہوتا ہے، میرا قریب کا ہے یا میرے بعید کا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سے تو یہ ساری چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک دوسرا رویہ اور ایک دوسرا گروہ سامنے آیا کہ جس نے کہا کہ اگر مجھے ترقی حاصل کرنی ہے، مجھے بھی آگے بڑھنا ہے، تو میں سب سے پہلے قابلیت کو اہمیت دوں گا، اور اس کے ساتھ امانت اور دیانت کو دوسری نمبر پر جگہ دوں گا، اور اس کے بعد آخر میں اخلاص کو تیسرے نمبر پر جگہ دوں گا، اور اس انداز سے افراد کی چھانٹی کروں گا، اور افراد کی چھانٹی کر کے اور قابلیت کو، امانت کو، اخلاص کو، یہ ان بنیادوں پہ کھڑا کروں گا۔ اور پھر تاریخ نے یہ ہمیں بتایا ہے اور واضح طور پہ بتایا ہے، وہ تاریخ کہ جو ہمیں سب سے سچی کتاب کے ذریعے سے بھی ملتی ہے، اور وہ تاریخ کہ جو مختلف روایات کے ذریعے بھی ہم تک پہنچتی ہے، تو ان ساروں نے ہمیں یہی بات بتائی ہے اور یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ یہی دو بنیادی گروہ اس انسانی سوسائٹی کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر آئے، اور انہوں نے کوشش کی۔ لیکن اب یہاں پر میرا یہ سوال ہے اور آپ کا بھی یہ سوال ہوگا کہ آخر ہم کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بات سمجھنے کے لیے کون سی چیز اختیار کرنی ہوگی اور کون سا طریقہ اپنانا ہوگا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس درخت کی اصل بہت گہری نہ ہو
اور مضبوط نہ ہو اور ثابت نہ ہو، جس بلڈنگ کی بنیادیں بہت ٹھیک سے نہ بنائی گئی ہوں، جس بلڈنگ کی بنیاد بہت اچھی نہ ہو، وہ بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ درخت اونچائی پہ نہیں جا سکتا، وہ بلندی پہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ بنیاد بہت اچھی ہونی چاہیے۔ بنیاد اچھی ہوگی تو اسی کے نتیجے میں ہم آگے بڑھ سکیں گے، اسی کے نتیجے میں پھر بلندی کی طرف دیکھا جا سکے گا۔ وہ مینار کبھی بلندی پہ نہیں پہنچایا جا سکتا، اور اس عمارت کو ہائی رائز جو بلڈنگز ہیں وہ کبھی نہیں بن سکتی اگر ان کی بنیاد کمزور ہو۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ آسمان کے اندر اس کی اسی درخت کی شاخیں جاتی ہیں جس کی جڑیں بڑی مضبوط اور بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ بنیاد کیا چیز ہے؟ میرے نزدیک وہ بنیاد کہ جس کا نام ایمان ہے، ایمان کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ کہ جو ایمان کے علاوہ کسی اور چیز کو بنیاد بناتے ہیں، وہ کسی اور انداز سے مختلف الفاظ کا سہارا لیں، مختلف رویوں کا سہارا لیں، میرے نزدیک وہ ساری کی ساری ناکامیوں کے نتیجے اس سے نکلتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اصل بنیاد وہ ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کو اپنی بنیاد بنایا، جن لوگوں نے ایمان کی بنیاد پر اپنی بلڈنگ کو، اپنی عمارت کو کھڑا کیا، اس سے زیادہ مضبوط عمارت کبھی کھڑی نہیں ہوئی، اور اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز آج تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ یہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان ہمیں دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک بات یہ کہ وہ یقین ہے، وہ یقین محکم ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ کسی ملحد کے اندر یقین آ جاتا ہے تو وہ پیناڈول کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے کہ یہ مجھے شفا دے گی، اور وہ جہاز پہ بیٹھے گا تو اسی یقین کے ساتھ بیٹھے گا کہ یہ سفر بخیر پہنچے گا اور میں اپنی منزل پر خیریت سے پہنچوں گا۔ یہ یقین اگر انسان کے اندر موجود ہو تو انسان کو اسی سے طاقت ملتی ہے، انسان کو اسی سے اس کو وہ چیز فراہم ہوتی ہے کہ جس کو اندھا اعتماد کہتے ہیں۔ انسان کو اخلاص اسی یقین کی بنیاد پر اس کے اندر آتا ہے۔ اگر یقین موجود نہ ہو تو وہ اعتماد، وہ اخلاص نہیں آ سکتا، اور جب یقین انسان کے پاس موجود ہوتا ہے اس کے کام میں تسلسل بھی ہوتا ہے، اس کام کے اندر مضبوطی بھی ہوتی ہے۔ اگر اس کے بنیاد کے اندر یقین پختہ تر موجود ہے تو پھر سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ماحول چاہتا ہے، دوسرے کی مرضی کو آنے نہیں دے گا، اور دوسرے کی مرضی کے ساتھ وہ گزارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ایمان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کے ساتھ نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو رکھتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو پھر جو چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ پھر خودداری یہیں پہ آتی ہے، اور وہ انسان یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ جرأت ہوتی ہے کہ وہ سامنے مقابلہ کر سکیں اور حالات کی تلخی کا سامنا کر سکیں۔ اور دوسری چیز وہ ہے کہ جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کہ جو کچھ موجود ہے، میں ساری چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کس نے بنائیں، کیسے بنائیں، کیوں کر بنائیں، کس لیے بنائیں، ان ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرے اپنے جسم کے اوپر، جسم کے اندر جو کچھ موجود ہے، میں ان ساری باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آنکھوں کو بنانے والا، آنکھوں کو اندر بینائی ڈالنے والا، زبان میں قوت گویائی دینے والا، کانوں کو سماعت دینے والا، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے آسمان بنایا، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ انسان کو یہ ساری چیزیں وہ جب تصدیق کرتا ہے ان ساری باتوں کی تو سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی ہوتی ہیں،
اس کی مددگار ہوتی ہیں، اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اس کے مدد کرنے والی اس کی بیک پہ ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کی تصدیق نہیں کرتا، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان سے پیچھے ہو جاتی ہیں اور انسان کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو لہٰذا پہلی بات جو بنیاد کی ہے، بنیاد کے نتیجے میں دو چیزیں، یقین اور دوسری تصدیق، جب یہ دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد اچھی ہوئی اور یہ بنیاد مکمل ہوئی اور بہتر ہوئی۔ اس کے بعد دوسری چیز، وہ لوگ کہ جو بلندیوں کی طرف دیکھنے والے اور یہ چاہتے ہیں کہ بلندیاں انہیں سلام کریں، بلندیاں انہیں چھو کر گزریں اور بلندیاں ان کو اپنی طرف خود سلام کریں کہ آئیے مرحبا، آپ کے لیے ہی تو ہم ہیں، آپ ہی تو اصل ہمارے حقدار ہیں۔ تو ان کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دائرہ ہے، یہ دنیا دائروں کی دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنے دائرے ہیں، بے شمار دائرے ہیں، لیکن مضبوط انسان وہ ہے کہ جو اپنے دائرے کو جانتا ہے، جو اپنے دائرے کو پہچانتا ہے، جو اپنے دائرے کی بنیاد پر سب چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، اور اگر وہ اس چیز کو جان لے تو اس کے بعد اس کے اندر وہ طاقت آتی ہے، وہ طاقت آتی ہے کہ جو کائنات کے اندر ڈنٹ ڈالتی ہے، اور اس دنیا کے اندر وہ ڈنٹ ڈالتی ہے کہ ساری دنیا اس کی طرف آنکھیں اٹھاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کون انسان ہے کہ جس نے ہماری زندگی کا رخ بدل دیا۔ ہم تو چاہتے بھی نہیں تھے، غیر محسوس انداز میں ہماری زندگی کا سب کچھ بدل دیا اور سب کچھ چینج ہو گیا۔ یہ کون تھا، کیسے تھا، کہاں سے آیا؟ دراصل وہ اپنے دائرے کو جانتا تھا اور دائرے کو پہچانتا تھا، اور دائرے کے مطابق، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دائرہ اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، اتنا اچھا اور اتنا اس انداز سے کہ جو آج کے حال سے بات کرتا ہے اور مستقبل سے بات کرتا ہے، وہ ماضی سے بات نہیں کرتا، ماضی کی جانب نہیں دیکھتا، اس لیے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اور عربی میں کہتے ہیں کہ ما مدا کہ جو گزرا سو گزر گیا، ختم ہو گئی بات، آج کی بات کرو اور کل کی بات کرو۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے تو کہا تھا نا کہ بھئی جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے اچھا نہیں، وہ تباہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہ دائرہ تو اس کو آج کی بات کرے گا اور کل کی بات کرے گا اور یہ بات اس کو سمجھائے گا، اور جو انسان اس بات کو سمجھ جائے، آپ تصور کیجئے کہ اس کی کامیابی کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ کون سی بلندی ہوگی؟ کیا کیٹو کی بلندی ہوگی کہ جو اس کو سلام نہیں کرے گی؟ کیا اور کوئی بلندی ہوگی کہ جو اس کو سلام نہیں کرے گی؟ وہ جو جھک کر اس کو چھوئے گی نہیں؟ یہ بات ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دائرہ تو وہ ہے جو آپ کی ذات کو پہچان دیتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو احترام دیتا ہے، آپ کو اپنے حقوق بتاتا اور سمجھاتا ہے، اور پھر یہ دائرہ ہی تو ہے کہ جو آپ کو انصاف کی جانب راغب کرتا ہے کہ انصاف اس کا نام ہے، عدل اس کا نام ہے۔ عدل اور انصاف کرنے کی چیز بھی ہے اور لینے کی چیز بھی ہے۔ آپ کو دوسروں کے ساتھ ان کے وسائل کے اندر، ان کی ساری چیزوں کے اندر انصاف کرنا بھی ہے اور انصاف لینا بھی ہے، اور پھر یہ دائرہ زندگی کے ہر پہلو کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کے کنٹرول میں نہ ہو اور جو اس کی گرفت سے باہر ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو لوگ اس دائرے کو جانتے ہیں، وہ پھر اس کے بعد ہر چیز ان کی گرفت میں آتی ہے۔ کیوں گرفت میں آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ دائرہ بنتا اس وقت ہے، اور دائرے کی بیس کون سی چیز ہے؟ دائرے کی بیس وہ علم ہے، وہ علم ہے کہ جو علم صرف با مقصد ہو اور جسے استعمال میں لایا جا سکتا ہو، ایسا علم جس کا کوئی مقصد نہ ہو اور جسے استعمال میں نہ لایا جا سکتا ہو، میں اسے علم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یاد رکھیں، محض پڑھنے، لکھنے اور تحقیق کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ علم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پڑھنے، آپ کے لکھنے، آپ کے تحقیق کرنے اور آپ کی ان ساری مشقتوں کے نتیجے میں آپ کو ایک بہترین اعتقاد مل جائے، آپ کو تجزیہ اور تنفیذ کا طریقہ مل جائے،
آپ کو اپلیکیشن سمجھ آ جائے کہ جو چیز میں نے پڑھی ہے اس کو مجھے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اگر میں اسے اپلائی نہیں کر سکتا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، اسے علم نہیں کہا جا سکتا۔ اسے کوئی دوسرا اور نام دے دیجئے لیکن اسے یہ نام نہ دیجئے۔ علم تو مہارت کا نام ہے۔ مہارت وہ کہ جو آپ یہاں پر ہوں تو تب بھی وہ مہارت آپ کے ہاتھ میں ہو، کسی گاؤں میں جائیں تو تب بھی وہ مہارت آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کسی دوسرے خطے میں چلے جائیں تب بھی وہ مہارت آپ کے ہاتھ میں ہو۔ علم تو اس چیز کا نام ہے، اور پھر علم تو اس بات کا نام ہے کہ آپ دیوار کے اس پار دیکھ سکتے ہوں۔ آپ کی نظر اتنی تیز، اتنی گہری، اتنی اچھی، اتنی بہترین ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی عدسے کے بغیر اس دیوار کے پار جو ہو رہا ہے آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہوں، سمجھ بھی سکتے ہوں، اس کو اندازہ بھی کر سکتے ہوں، اس کا حل بھی نکال سکتے ہوں۔ اس کو کہتے ہیں علم۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ علم نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات اپنے پاس باندھ لیجئے کہ علم کا مقام اور علم کا گھر آپ کا دل ہے، اور اس دل کے اندر علم نہیں جاتا جہاں صفائی نہ ہو، جہاں نفاست نہ ہو، جہاں پہ غلاظت ہو، جہاں پہ گندگی ہو، جہاں پہ اور طرح کی چیزیں ہوں، علم وہاں نہیں جاتا۔ علم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل بھی صاف ہو، اس کے اندر حسد اور کینہ موجود نہ ہو، اس کے اندر دوسروں کے لیے بدنیتی موجود نہ ہو، اس کے لیے کسی کے لیے کوئی بدخواہی موجود نہ ہو، بلکہ علم تو اس دل کو اپنا گھر بناتا ہے جہاں نفاست ہو، جہاں صفائی ہو، جہاں ڈیسنسی ہو، جہاں پہ یہ چیزیں موجود ہوں تو علم تو وہاں پہ جاتا ہے۔ اور علم تو نام ہے آپ کی یادداشت، آپ کے تجربے اور آپ کی مہارت کے مجموعے کا نام علم ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں، یادداشت کو، میموری کو الگ کر دیا جائے، تجربے کو الگ کر دیا جائے، مہارت کو الگ کر دیا جائے تو یاد رکھیے پھر علم نہیں ہے۔ جب ان تینوں کو آپ اکٹھا کریں گے، اپنی یادداشت کو، اپنے تجربے کو اور پھر اپنی مہارت کو، تو پھر یہ علم بنتا ہے۔ اور جب یہ تینوں الگ ہو جائیں تو پھر علم نہیں رہتا۔ اور علم تو آپ کو معاشرے کی پہچان دیتا ہے، یہ معاشرتی فہم دیتا ہے۔ دنیا اس کو کبھی ای کیو کا نام دیتی ہے، اور وہ آپ کو اس طرح کے مختلف ناموں سے یہ چیز آپ کو بہت ساری ملتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ معاشرے کا فہم دیتا ہے۔ اس لیے کہ بلندی پہ جانے والا انسان اگر معاشرے کو نہیں جانتا، بھائی بندوں کو نہیں جانتا، اپنے انسانوں کو، اپنی آبادیوں کو، اپنے انسانوں کی گروتھ کو نہیں جانتا، وہ بشریات کی چیزوں کو، انتھروپالوجی یا سوشیالوجی کو نہیں جانتا، تو پھر وہ بلندیوں پہ نہیں جا سکتا، بلندیوں اسے سلام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی چیز دی جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھائی اور پڑھائی جائے۔ اور پھر علم تو اس بات کا نام ہے کہ آپ کے اندر آپ کی باتوں کی تاثیر کتنی ہے، اور اس کے بعد آپ کے بات کے اندر تفہیم کتنی ہے، یعنی آپ نے ان کتاب کی عبارت کو سمجھا کتنا، آپ نے معاشرے کو سمجھا کتنا، اپنے مشاہدے کے ذریعے، اپنے مطالعے کے ذریعے، اپنے باقی چیزوں کے ذریعے آپ نے کتنا اس کو سمجھا، اور اس کے اندر پھر آپ کی گہرائی کتنی تھی۔ اور اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ آپ فیصلے کیسے کرتے ہیں اور اقدامات کون سے کرتے ہیں، آپ کے ایکشن بتائیں گے، آپ کے ڈیسیجن بتائیں گے کہ آپ کے پاس یہ کیسی چیز موجود ہے۔ اور پھر آخری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ علم تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو طاقت دیتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جو آپ کو طاقت دیتا ہے، علم وہ ہے کہ جو آپ کو عزت دیتا ہے، علم وہ ہے کہ جو آپ کو ترقی دیتا ہے، علم وہ ہے کہ جو آپ کو تہذیب دیتا ہے۔ وہ علم کہ جو آپ کو ترقی نہ دے، طاقت نہ دے، عزت نہ دے، تہذیب نہ دے، سلیقہ نہ دے، وہ علم نہیں ہے۔
اس کو علم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ کتابوں کے اور الفاظ کو پڑھنے کا آپ کا ایک ذوق اور شوق تو شاید ہو سکتا ہے، لیکن اسے علم نہیں کہا جا سکتا، اسے صاحب علم نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر اگر یہ 4 چیزیں نہیں آتی، طاقت، ترقی، عزت اور اس کے بعد تہذیب اور سلیقہ شعری اگر نہیں آتی تو یہ نہیں۔ اب میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو 8 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ان 8 باتوں کو اکٹھا کر لیجئے، اور ان 8 باتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ جو آپ کا دائرہ بنے گا، جو آپ اپنا دائرہ سیٹ کریں گے، وہ دائرہ کتنا مضبوط ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا۔ کیا اس دائرے کے اندر موجود آپ کیا دنیا کو اپنے اشاروں پہ نہیں جلا سکتے؟ کون سا انسان ہے کہ جس کے پاس یہ چیز آ جائے تو یہ کر سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر سب کچھ ہو سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی ہوگی، یہ بات ممکن نہیں ہوگی، کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ، بلندی پہ جانے والی کوئی بھی عمارت ستون کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی، اور عمومی طور پہ کسی بھی عمارت کے 4 ستون ہوتے ہیں، اور میں جس عمارت کی بات کرتا ہوں اس کے بھی 4 ستون ہیں، اور ان 4 ستونوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ستون آپ کا سہارا بھی ہوتے ہیں، یہ ستون عمارت کی خوبصورتی بھی ہوتے ہیں، یہ وہ ستون ہوتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ ترتیب سے دیے گئے ہوں تو انسانی آنکھ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ تو یہ ستون جو ہے 4 ستون ہیں، اور وہ بلندی اسے سلام کرتی ہے کہ جس کا پہلا ستون عدل ہو، پہلا ستون جس کا عدل ہے، بلندی اس کو سلام کرتی ہے۔ یہ بہت پیچیدہ بھی ہے، یہ ظلم کی ضد ہے، اور یہ بہت پیچیدہ چیز ہے کہ عدل کرنا۔ انسان بہت کچھ کہتا ہے، لیکن کبھی آپ سوچیں انصاف اور عدل کے درمیان بھی ایک فرق ہے، کہ انصاف تو شاید بہت سے لوگ ہیں کہ جو کرتے ہوں گے، لیکن عدل کون کرتا ہے؟ کسی چیز کے لینے اور دینے کے اندر آپ انصاف تو کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران جو رویے اپنائے گئے اس کا عدل کون کرے گا؟ اور اس کا عدل تو قیامت والے دن اللہ کے حضور ہوگا۔ وہ تو پھر وہ سمیع و بصیر، علیم و خبیر، وہ عدل کرے گا کہ ہاں یہ میں نے آپ کا رویہ بھی نوٹ کر رکھا ہے کہ آپ نے انصاف تو کیا کہ اس کا یہ دیا اور یہ لیا، لیکن بتائیے کہ اس کے ساتھ یہ کیا کام کیا تھا۔ اس لیے یہ بہت پیچیدہ چیز ہے، اور عدل ہی وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی حکومت اور کسی بھی معاشرے کا بنیادی مقصد ہو سکتا ہے۔ وہ حکومت یا وہ معاشرہ کہ جس کا بنیادی مقصد، اور وہ سوسائٹی اور وہ ادارہ، وہ ماحول اور وہ تنظیم کہ جس کے بنیادی مقصد عدل نہ ہو اور عدل سے چھوٹ جائے، کبھی بلندی اس کو سلام نہیں کرتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بلندی اس کو سلام کر دے۔ پھر عدل تو وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نام ہے، وہ بیٹوں کے درمیان ہو یا بیٹیوں کے درمیان ہو، وہ ملازمین کے درمیان ہو، وہ بہن بھائیوں کے درمیان ہو، وہ اپنوں کے درمیان ہو یا بیگانوں کے درمیان ہو، گھر کی کسی میڈ اور گھر کی کسی ملازمہ کا معاملہ ہو یا آپ کے اپنے بیٹے یا بیٹی کا معاملہ ہو، اگر وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر آپ اس کا خیال اور لحاظ نہیں کرتے، تو یاد رکھیے پھر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دنیا میں وہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اگر آگے بڑھے ہیں تو وہ بھی عدل کا خیال رکھنے والے ہی آگے بڑھے ہیں۔ وہی ادارے اور وہی تنظیمیں اور وہی کمپنیز کے کام آگے بڑھے کہ جنہوں نے اس بات کا خیال رکھا۔ اور پھر 4 اس کے بڑے پہلو ہیں: آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کی سیاست اور آپ کا قانون۔ کہ آپ کا یہ عدل کا معاملہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف میری ذات کی حد تک ہے، یہ معیشت کا پہلو بھی ہے، معاشرت کا بھی ہے،
آپ کے سیاست کے میدان میں بھی ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ کیا بات کہتے ہیں اور کیا بات نہیں کہتے، اور آپ کے قانون کا معاملہ بھی ہے۔ اور یہ عدل اگر موجود ہوگا تو پھر روایات اور اقدار کے معاملے میں بھی عدل ہے، پھر عصبیت سے بالکل اپنے آپ کو الگ کرنے کا نام بھی عدل ہے، کہ اگر میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان بھی یہ تفریق کرتا ہوں تو یہاں پر بھی عدل کا مسئلہ آئے گا، اور یہ عدل میری اپنی ذات کی اندر بھی موجود ہوگا۔ اور پھر سب سے زیادہ حساس چیز کہ میں کسی دوسرے کی خوبی کو تسلیم نہ کروں، اور کسی دوسروں کی خوبیوں کے معاملے میں بھی میں خرابی کروں، تو یہاں پر بھی عدل کا مسئلہ سامنے آئے گا۔ یہ عدل اتنا پیچیدہ چیز ہے، اور یہ پہلا پلر ہے، پہلی ستون ہے بلندی پہ جانے اور بلند عمارت کو قائم کرنے اور کھڑا کرنے کے لیے۔ اور بلندی اسی کو سلام کرتی ہے کہ جس کے اندر شجاعت موجود ہو، جس کے اندر جرأت موجود ہو، سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا جس کے اندر موجود ہو، یہ بلندی اسی کو کرتی ہے۔ اور یہ سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا تو شاید پھر آسان ہے، لیکن جذبات کو قابو کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے، یہ زیادہ نزاکت والا کام ہے۔ اور پھر رویوں کی ترتیب دینا، اور اس کے ساتھ معاشرتی پسماندگی، نابینا سوچ، شام کا سفر، اور پھر بے وقوفوں کی والی لڑائی، یہ کون سی شجاعت ہے؟ اور انسان اسی پر اتراتا پھرے، اور انسان اسی کے گھمنڈ میں رہے، جبکہ حقیقت یہ ہو کہ سوچ نابینا ہو، شام کا سفر ہو، بے وقوفانہ لڑائیاں ہوں، عصبیت موجود ہو، اور وہاں پر یہ چیز انسان کہے کہ میں عدل کر رہا ہوں، شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں، اور یوں بلندی نہیں ملا کرتی، بلندی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور یہاں ان دو جو ستون جن کا میں نے ذکر کیا، عدل اور شجاعت، بلندیاں انہیں سلام کرتی ہیں، لیکن تیسرا پلر وہ ہے کہ جسے بلندی چھو کر سلام کرتی ہے، جھک کر سلام کرتی ہے۔ وہ کون سا پلر ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی اور؟ کوئی اور؟ اور کوئی؟ اور تیسرا پلر ہے حیا۔ اور جس کے اندر حیا والا ستون جہاں موجود ہوگا، بلندی اسے سلام نہیں کرے گی، بلندی اس کے سامنے جھک جائے گی، اور اس کے گھٹنوں تک جھک جائے گی، اور اس کو کہے گی کہ اصل حقدار تو تم ہی ہو، آ جاؤ۔ اور بلندی اور کہے گی کہ تم ہی تو حقدار ہو، تم ہی تو، تمہارے لیے تو سب کچھ ہے۔ حیا کیا چیز ہے؟ حیا نام ہے نفاست کا، حیا نام ہے شائستگی کا، حیا نام ہے، اور یہ بڑی مشہور بات ہے کہ جس بنیاد کا میں نے ذکر کیا تھا، اگر حیا ہوگی تو وہ بنیاد ملے گی، اور اگر حیا نہیں ہے تو وہ بنیاد نہیں ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ ایمان اور حیا ایک ساتھ ہوتے ہیں، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، اور جہاں ایمان نہیں تو بنیاد نہیں، اور اگر بنیاد نہیں تو کہاں کی عمارت اور کہاں کی بلندی اور کہاں کی کون سی چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے تیسری چیز تو حیا کی بات ہے۔ اور حیا کیا ہے؟ حیا انسان کی ظاہری حالت بھی ہے۔ حیا اس بات کا نام بھی ہے کہ انسان کی اپنی اس کی اپیرنس، اس کی ظاہری حالت کس طرح کی ہے،
کیا اس نے اپنے آپ کو نفیس اور ڈیسنٹ انداز میں اپنے آپ کو رکھا اور سنبھالا ہوا ہے یا نہیں سنبھالا ہوا؟ اور انسان تو حیا تو پھر معاشرت کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی. کسی کے ساتھ ملتے، کسی سے بات کرتے، اور اپنے اور بیگانے سے. حیا محض صرف یہ نہیں ہے کہ میں معاشرے کی خواتین سے یہ بات کہوں کہ حیا کے ساتھ رہو، حیا کے ساتھ رہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے حیا تو مردوں کے اندر ہونی چاہیے، پھر عورتوں کی بات آئے گی. اور جس گھر کے مردوں میں حیا نہ ہو وہاں کے عورتوں میں حیا نہیں رہتا، اور جس معاشرے کے مردوں کے اندر حیا نہ ہو وہاں کی عورتوں میں حیا کہاں سے آ جائے گا؟ اور حیا کے بغیر میں بلندی چاہتا ہوں. کون سی بلندی؟ حیا تو میرے طرز عمل سے بتائے گی، میرے ذاتی طرز عمل، میرے جو پروفیشنل طرز عمل سے مجھے حیا وہاں نظر آئے گی کہ اس شخص کے اندر حیا ہے یا نہیں ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی سے کہ خواتین کو بالکل الگ اور دور کر دیں، لیکن اگر میرے اپنے آفس سے تو شاید دور ہو سکتی ہوں گی کہ میرے اختیار میں ہے، لیکن کسی دوسرے کے آفس میں جاؤں گا تو وہاں پہ اگر خواتین بیٹھی ہیں، وہاں پہ اگر وہ لوگ خواتین اور بچے اور بچیاں بیٹھی ہیں، تو میرے حیا کا اندازہ وہیں پہ ہو جائے گا، اور میری معاشرت، میرا طریقہ وہیں پہ پتہ چلے گا. گلی محلے کے اندر چلتے اور آتے اور جاتے میرے حیا کا اندازہ ہوگا، مسجد میں آتے اور جاتے میرے حیا کا اندازہ ہوگا. حیا کا اندازہ تو پھر اپنے گھر کے اندر آنے اور جاتے وقت بھی ہوگا. اور حیا کیا ہے؟ حیا دباؤ کے ماحول کے اندر آپ کے مثبت یا منفی رویے کے انداز سے ظاہر ہوگی کہ جب آپ کے اوپر پریشر آتا ہے کسی کام کا، جب کسی کے انداز سے کسی کو پیسے دینے کا پریشر آ جائے، سیلری دینے کا پریشر آ جائے، یا کسی اور کام کا پریشر آ جائے، تو اس موقع پر آپ مثبت رویہ اختیار کریں یا منفی رویہ اختیار کریں، حیا تو دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن اگر حیا کا معاملہ اگر میرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بلندی، سلام چھونا تو دور کی بات، سلام بھی نہیں کرے گی. اور پھر حیا، میں کامیابی چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں؟ آپ کامیابی چاہتے ہیں؟ آپ کامیابی چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں سارے. لیکن مجھے وہ بتائے کہ جو اپنی کامیابی سے پہلے دوسرے کی کامیابی چاہتا ہو. حیا تو اس کا نام ہے کہ میں اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے دوسرے کی کامیابی کو سامنے رکھوں، اس لیے کہ جب اس کی کامیابی ہوگی تو میری کامیابی خود ہی ہو جائے گی. قدرت کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، دوسرا جائے بھاڑ میں. آفس کے اندر، تعلیمی ادارے کے اندر کام کرتے ہوئے، پڑھاتے اور پڑھتے ہوئے، ایڈمنسٹریشن کرتے ہوئے، آپ نے بڑا یہ لفظ سنا ہوگا، اٹس ناٹ مائی بزنس. یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے. کہتے ہیں نا، لیکن ذرا غور کیجئے کہ اس جملے کے پیچھے طرز فکر کیا ہے، کون سا طرز فکر بول رہا ہے اس کے پیچھے. ذرا اس کو سوچئے اور اس پہ غور کیجئے گا. اور پھر کیا ہے حیا؟ کہ میرا کام نکلنا چاہیے، دوسرے کے ساتھ جو مرضی ہو جائے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرا کام نکلنا چاہیے، میرا راستہ بننا چاہیے، مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. میرے ساتھ اگر یہ گڑبڑ ہوگی تو میں آپے سے باہر ہو جاؤں گا، میرے کنٹرول میں نہیں رہے گا. کیوں کنٹرول میں نہیں رہے گا بھائی؟ حیا تو لگام دیتی ہے، حیا تو بتاتی ہے کہ آپ معاشرے کے اندر کھڑے، کہ معاشرے لوگوں کے درمیان کھڑے اور بیٹھے
آپ کو اپنی کوئی ذاتی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کو کیا طریقہ اپنانا ہے، کیا چیز اختیار کرنی ہے۔ آپ نے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کے پاؤں کا رخ کسی دوسرے انسان کی جانب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی دوسرے انسان کی جانب آپ کا رخ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی تصحیح کا پہلو نکلتا ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ چیز موجود نہیں بھی ہے تو کوئی دوسرا انسان ضرور اس بات کو سوچتا ہے۔ تو لہذا حیا تو توازن کا نام ہے۔ اور چوتھا ستون، دو ستون میں نے بتائے کہ بلندی اسے سلام کرتی ہے، اور تیسرا ستون بتایا کہ حیا بلندی اسے چھو کر جھک کر سلام کرتی ہے۔ ایک اور ستون، 4 ستون کی میں نے ذکر کیا تھا، بلندی اسے بھی جھک کر سلام کرتی ہے، تعظیم کے سارے پیمانے مکمل کر دیتی ہے اور ساری چیزوں کو بالکل اس کی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کو سلام کرتی ہے۔ بتائیے وہ کون سا ستون ہے؟ جی، خواتین میں سے کوئی ہے؟ ادھر سے کدھر سے کوئی نہیں؟ جی، چوتھا ستون ہے حکمت، دانائی، وزڈم۔ چوتھا ستون کیا ہے؟ حکمت۔ حکمت کیا چیز ہے؟ یہ اگر بہت علم ہو انسان کے پاس تو اس کے پاس حکمت بہت زیادہ ہوگی؟ نہیں، حکمت کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بنیادی طور پر۔ حکمت الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ اگر علم ہوگا تو حکمت میں اضافہ تو ضرور ہوگا، لیکن اگر علم نہیں ہے، کسی انسان کے پاس حکمت موجود ہے، دانائی موجود ہے، وزڈم موجود ہے، تو وہ اگر کوئی علم اور کسی سکول اور کالج کی کوئی کلاس اس نے نہیں بھی پڑھی تو یاد رکھیے وہ بہت سوں سے آگے ہوگا، وہ بہت سوں سے آگے ہوگا۔ اور پھر جہاں حکمت موجود ہوتی ہے وہاں فیصلے نظر آتے ہیں۔ جہاں حکمت موجود ہوتی ہے وہاں پہ معاشرتی فہم بہت اچھا ہوتا ہے۔ جہاں حکمت اور دانائی موجود ہوتی ہے وہاں لوگوں کو اپنے ٹارگٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ اور حکمت کے ضمن میں ایک بنیادی بات، ایسی چیز کہ جو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں، اور کسی شخص کو اپنے تعلیمی ادارے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں اور اسی ایک سوال کے اندر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ سوال یہ ہے کہ مقصد کیا ہے اور اس کام کا مقصد کیا ہے اور اس کام کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اگر وہ شخص آپ کو اس کا جواب بہت واضح، قابل عمل اور عام فہم انداز سے دے دے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں حکمت موجود ہے۔ اگر وہ یہ چیز نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت نام کی کوئی چیز وہاں نہیں پائی جاتی۔ اور جہاں حکمت موجود ہوگی وہاں وقت اور کردار کی اہمیت ہوگی، لیکن اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ 4 پلر ہیں کہ اگر بلندی پہ جانا ہے تو عدل نمبر 1 پر، نمبر 2 پر کیا ہے؟ شجاعت، نمبر 3 پر کیا ہے؟ حیا، نمبر 4 پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ورک شاپ ہے، تو میں نے
ابھی اختر اعظمی صاحب میں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ورکشاپ لکھا ہوا ہے تو آپ اپنے اوزار لے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھئی یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہاں پر خواتین بیٹھی ہیں، کچھ خیر ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں، تو بچوں کے ساتھ تو چلو ٹھیک ہے ورکشاپ کا معاملہ، لیکن بزرگوں کے ساتھ تو پھر زیادتی ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی سے لکھ دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان سے پیار ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو ورنہ یہ ہے کہ ورکشاپ کیا ہے؟ ورکشاپ تو پھر یہ ہوتی ہے کہ آدھے سے زیادہ آپ کام کرتے ہیں، 40% میرا کام، 60% آپ کا کام۔ تو لہٰذا بہرحال عدل، شجاعت، حیا اور حکمت، یہ وہ 4 چیزیں ہیں، 4 پلر ہیں، 4 ستون ہیں اگر انسان بلندی پہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے 10 لوگ کے نام اپنے سامنے رکھے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں، آپ اپنے طور پر جو بات میں نے بتائی ہے 10 اور بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کی نظر میں ہوں، لیکن میری نظر میں جو 10 ہیں وہ میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں، اور میں نے ان 10 کے بارے میں لکھا بھی ہے، بہت ڈیٹیل سے میں نے لکھا ہے۔ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان، اس کے بعد شیر شاہ سوری، جارج واشنگٹن، یہ امریکہ کا بانی ہے، اور اس کے بعد محمد علی جناح، یہ کہاں کا بانی ہے؟ پکی بات ہے نا؟ وہ اپنا اختر اعظمی صاحب والا معاملہ نہ ہو کہ بھی کتابوں کو ذرا ہاتھ لگوانا پڑے کہ بھائی کہیں کہہ سکے کہ بھائی ہاتھ لگایا تھا۔ معز تنگ، یہ کہاں کا ہے؟ چائنا کا، اور اس کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی، ایران، اور آخری کون ہوگا؟ نیلسن منڈیلا۔ یہ میری نظر میں نام ہیں، اور میں نے اپنی نظر میں جو اپنا کرائیٹیریا میں نے آپ کو بتایا ہے، مختلف چیزیں، اس کی بنیاد پر یہ 10 نام میں نے لکھے ہیں۔ آپ اور بھی نام لکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ آپ میرے سے اختلاف کریں، اعتراض کریں، یہ بھی حق حاصل ہے، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں نے یہ ٹھیک نام اور ٹھیک لوگ چوز کیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں، پیش منظر۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ لوگ جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ 10 لوگ، ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اس کے بعد مسلم غیر مسلم سارے ہی ہیں۔ ان سارے لوگ یہ جو ان بلندیوں پہ پہنچے، سوال یہ ہے کہ ان ساروں کے اندر وہ بنیادی باتیں کیا تھیں کہ یہ بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ تاریخ اس بات کو تسلیم کرتی ہے، ہم 10 بار کسی محبت کے اندر کسی کا کوئی اور کسی کا نام لیں تو لیں، کسی عدل سے نکل کر ہم کوئی اور کہنا چاہیں تو ہر کسی کو حق حاصل ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے نزدیک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں نے کسی نظریے کو اپنایا تھا کہ اس نظریے سے مجھے یا آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے، آپ کو اور ہر کسی کو حق حاصل ہے،
لیکن وہ نظریہ اس کا اپنا نظریہ تھا، اور اس اپنے نظریے کی بنیاد پر وہ اٹھا اور اس نے اپنے پورے معاشرے کو ہلا دیا، اور اس پورے معاشرے کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور پورے معاشرے کو ہلا کر پیچھے لگا کر ایک تبدیلی وہاں پہ لے آیا۔ آج اس سے میں اور آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، ان سارے لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اگر آج انقلابی رویہ نہیں اپنایا جاتا، سب کچھ قربان کر دینے کا رویہ نہیں اپنایا جاتا، ادخلوا فی السلم والا رویہ اگر نہیں اپنایا جائے گا تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ خام خیالی ہے کہ میری ہوگی یا کسی کی ہوگی کہ میں انقلاب بھی لانا، میں معاشرے کو بدلنا بھی چاہتا ہوں، معاشرے کو بلندیوں میں بھی جانا چاہتا ہوں، اپنی آبادی اور معاشرے کو بہت بلندی پہ لے کے بھی جانا چاہتا ہوں، اور پھر میں یہ کہوں کہ یہ کسی ایسے انداز سے چلتے پھرتے یہ کام ہو جائے گا۔ نہیں، جو لوگ اپنی چیزوں کو بچا کر رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، وہ معاشروں کو بلندیوں پہ کبھی نہیں اٹھا سکتے، یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز، میں پہلے ایک جو میرا موضوع ہے اسی نظم کا دوسرا ایک شعر ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اس کے ہاتھ کی 100 بلائیں لے لوں گا، میں اس کے ہاتھ کی 100 بلائیں لے لوں گا، کوئی چراغ جلا دے اگر ہوا کے بغیر، کوئی چراغ جلا دے اگر ہوا کے بغیر۔ بحرانوں کا سامنا، کرائسس کو فیس کرنا۔ تیسری چیز، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر دیکھ لیجئے، ان کی سیرت کو پڑھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم بہت سی باتیں پڑھتے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کو کرائسس کا سامنا نہیں تھا؟ ذرا ان کی سیرت کو ڈیٹیل سے پڑھ کر دیکھیے، اور اگر اتنا ڈیٹیل ممکن نہ ہو تو میرا مضمون ہی پڑھ لیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے کرائسس کو انہوں نے فیس کیا اور کتنے چند سالوں کے اندر کس بلندی پہ پہنچ گئے۔ اور آخری چیز، ان سارے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ آج کی بات نہیں، کل کی بات، دیر با اثرات کیا ہوں گے، اور معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا، اور کس انداز سے ہمیں اس چیز کو کرنا ہوگا۔ تو یہ چار ان میں مشترک چیزیں ہیں کہ اس کے بغیر یہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب ایک اہم بات کہ جو بلندیوں پہ پہنچتے ہیں نقش پا کے بغیر، تو نقش پا کے بغیر جو لوگ بلندیوں پہ پہنچتے ہیں وہ 5 کام کرتے ہیں۔ کتنے؟ 5 کام کرتے ہیں۔ آج محل مجھے پشتو کم ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، زیادہ ہیں۔ یہ تو بڑے ہاتھ اوپر آ گئے۔ بھئی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ بھائی میں سمجھا تھا کہ شاید کم ہیں، تو میں ایک بات کہنے لگا تھا، تو وہ پشتونوں کے خلاف بات نہیں میں کرنے لگا تھا، بات بس یہ تھی کہ وہ شاید پشتون دوستوں کو شاید وہ محاورہ یا وہ بات سمجھ نہ آئے، تو اس انداز سے۔ خیر، 5 باتیں بنیادی طور پہ ہیں کہ اگر آپ نقش پا کے بغیر، نقش پا کے بغیر کا مطلب کیا ہوگا؟ ویسے اس لفظ کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کسی کو دیکھ کر اور کسی کے پیچھے چل کر اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر آپ اپنے لیے کامیابی کا راستہ مت ڈھونڈیں۔ آپ کی کامیابی کا راستہ دوسروں کے پیچھے چل کر نہیں ہے، بلکہ آپ کی کامیابی اور بلندی پہ جانے کا راستہ ہمیشہ سے وہ ہوتا ہے کہ جو آپ خود بناتے ہیں۔
اور اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو پھر یہ مت سوچئے کہ کسی کو فالو کر کے اور کسی کے پیچھے چل کے اور دوسروں کے فٹ سٹیپ پہ چل کر آپ کامیابی کا وہ بلندی کے منزل تک پہنچ جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. آج تک دنیا میں یہ نہیں ہوا. اور جو لوگ نقشے پا کے بغیر یہ کام کرتے ہیں وہ 5 طریقوں سے اپنے کام کو لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات، وہ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھتے ہیں، وہ دوسروں کی خامیوں پہ نظر نہیں رکھتے. میرا شعبہ کیریئر کاؤنسلنگ ہے. بچوں کی اسیسمنٹ کرتا ہوں اور بچوں کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتا ہوں. اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کی رپورٹ لکھی جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی ویکنس یا کوئی ایسی چیز وہاں پہ میں مینشن نہیں کرتا. بچوں کے والدین اور جو بھی ان کے ساتھ آتے ہیں، بھائی بہن یا کوئی بھی، وہ بعد میں رپورٹ جب انہیں ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی کوئی ویکنس نہیں بتائی کہ یہ اس کے اوپر توجہ کر رہے. تو میں انہیں یہ بات کہتا ہوں کہ ویکنس بتانے سے بہتری نہیں آتی. یہ غلط فلسفی ہے کہ غلطیوں کو پکڑیں اور غلطیوں کو درست کریں اور پھر یہ کریں اور پھر وہ کریں اور آپ پھر بہتری کی جانب چلے جائیں گے. یاد رکھیے کہ آپ خوبیوں کو پہچان جائیں، خوبیوں پہ فوکس کر لیں، اور انسان کے اندر ہمت، طاقت، جرأت اور موٹیویشن اسی چیز سے آتی ہے کہ جب اپنی وہ سٹرینتھ کو سمجھتا ہے اور طاقتوں کو سمجھتا ہے. اور جب وہ اس کو سمجھ کر اس کے اندر طاقت آتی ہے، وہ 2 قدم چلنا شروع کرتا ہے تو اسے جو اعتماد ملتا ہے اس کے نتیجے میں 50% کمزوریاں ویسے ختم ہو جاتی ہیں، اور 50% جو کمزوریاں رہتی ہیں وہ اسے خود ہی سمجھ آتی ہیں اور خود ہی قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی، انسانی نفسیات ہے یہ کہ آپ اسے 10 کمزوریاں بتائیں گے وہ ڈپریس ہوگا، آپ اسے 10 خوبیاں بتا دیں اس کا خون 10 کلو بڑھ جائے گا. آپ اپنے ملازم کی تعریف کیجئے، آپ اپنے ملازم کو شاباش دیجئے، آپ اپنے ملازم سے کہیے کہ آپ بہت اچھا کام کیا ہے، تو پھر دیکھیے کہ وہ کتنی کریج کے ساتھ اور کتنی ہمت کے ساتھ اور جوش کے ساتھ کام کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو یہ کام نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں پھر وہ ڈپریس ہوگا کہ یار اے باس تو ہمیشہ کیڑے کٹن تے بیٹھا ہے، یہ سوائے خامیاں اور کیڑے کٹن تو علاوہ کوئی کم نہیں آگا. ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا؟ وہ آپ کے سامنے نہیں کہے گا، لیکن آپ کے باہر جا کر اپنے جو کلیگ یا اپنا ساتھی ہوگا اس سے ضرور بات کرے گا کہ یہ پتہ نہیں آج گھر سے لڑکے آیا یا اسے کیا پرابلم ہے. اور یہ ٹیچرز کا بھی یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں آتے ہیں اور کلاس میں آ کے اپنا رویہ اور اپنی چیزیں اس انداز سے کرتے ہیں، اور بچوں کو اس انداز سے چیزیں جب کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر رزلٹ نہیں دیتے. آپ جتنے بھی گئے گزرے بچے کے ساتھ آپ معاملہ کر لیں، آپ اگر اس کو کہیں کہ بیٹا یہ خامی اپنی دور کر لیں، بس آپ یہ نہیں چھوڑ دینا، یا خامی کو کیا پڑا ہے اس کے اندر، اس کی خوبیاں بھی تو اللہ نے اس کو دی ہوں گی. 2 اس کی خوبیاں پکڑ کر اسی سے اس کا بات کیجئے اور اس کے ساتھ اس کو آگے بڑھ کے اس کو کیجئے. ایک اسٹوڈنٹ کی بات آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ابھی نسٹ اسلام آباد میں پڑھتا ہے. وہ یہ ساؤتھ پنجاب کے ایک بہت آخری علاقے کا رہنے والا تھا اور اچھے کھاتے پیتے گھر کا بچہ تھا، اور اس کو شوق بھی یہ تھا کہ گاڑی دوڑانی ہے، گاڑی پہ بیٹھنا ہے. ابا جی چونکہ سرمایہ والے تھے تو گاڑی لے کے دیتے تھے. وہ جناب بس تھوڑے عرصے بعد گاڑی چینج، اور آپ اندازہ کریں ایف ایس سی کرنے والا بچہ، اور اس کے وہ کوئی ابھی شاید عمر بھی اس کی پوری نہ ہوئی ہو، لیکن پھر بھی وہ یہ سارے کام کر رہا تھا. اور اس کے ابا جی بالکل جیسے ہو نا
ان کے اپنے الفاظ جو انہوں نے مجھے کہے کہ اس بچے نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے اور میرے لیے عذاب بنا رکھا ہے اس بچے نے، اور یہ بچہ پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا۔ میں نے کہا کہ جو آپ نے نام اس کا بتایا ہے، نام بڑا خوبصورت ہے، تو چلیں جب میری اس سے ملاقات ہوگی تو پھر میں کروں گا۔ خیر کوئی دو دن بعد شاید آن لائن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس سے میرا ایک سیشن ڈیسائیڈ ہو گیا۔ جب اس سے بات ہوئی، اب میں تو ظاہر ہے کہ کیڑے نکالنے والا ہوں نہیں، بچوں کے ساتھ دوستی اور فرینڈلی اور ان کے ساتھ مطلب ایزی رہنے والا فرد ہوں، اور وہ پھر جب اس سے بات چیت ہوئی کہ تقریباً 1 گھنٹہ میری اس سے، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ سر تھوڑا سا مجھے 5 منٹ دیجئے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہتے بس 5 منٹ دیجئے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ 5 منٹ کی بریک اس نے مجھ سے لی اور گیا اور دوسرے کمرے میں جا کے اپنی شرٹ جو اس نے پہلے بڑی کیجول شرٹ، ایک کوئی سو کے اٹھا ہوا تھا تو اسی طرح کی کوئی اس نے سویٹ شرٹ یا کہتا نہیں کوئی چیز پہنی تھی، اسی میں وہ کیمرے کے سامنے بیٹھا تھا، وہاں جا کے اس نے ایک بہت اچھی کوئی خوبصورت اچھے کلر کی شرٹ پہن کے آیا اور آ کے سیدھا ہو کے بیٹھا اور بات کرنا شروع کیا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا آپ تو یار بہت اچھے آدمی ہیں اور آپ نے بڑی خوبصورت شرٹ اور رنگ کا چوائس بھی آپ کا بڑا اچھا ہے۔ اور اب اس سے میری اور اس کی جتنی تعلق مضبوط ہوا، اب وہ یونیورسٹی کا نسٹ میں اسٹوڈنٹ ہے، اس کے باپ نے بارہا فون کر کے شکریہ ادا کیا، لیکن اصل بات آپ کو بتانے اور سمجھانے کی یہ ہے کہ اصل چیز خوبی ہے انسان کی، میرے بھائیوں میری بہنوں، اصل چیز انسان کی خوبی ہے، بچے کی خوبی ہے۔ اس بچے کی خوبی کو سامنے رکھیے اور خوبی کی بنیاد پر اس سے بات کیجئے، بچہ آپ کو بہترین رسپانس دے دے گا۔ جو بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے گا، جس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں چلا جائے گا، خرابیوں سے بچ جائے گا، بہت ساری معاشرتی برائیاں جس کے اندر بچے انوالو ہو جاتے ہیں اس سے بھی بچ جائے گا۔ بلندیوں کو جانے والے اور نقش پا کے بغیر چلنے والے ہمیشہ ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کی خوبیوں پہ نظر رکھتے ہیں، کمزوریوں پہ نظر نہیں رکھتے، اس لیے کہ انسان من الخطا والنسیان، اس سے غلطی بھی ہوگی، اس سے خطا بھی ہوگی، اس سے خرابی بھی ہوگی۔ کون سا انسان ہے انبیاء کے علاوہ اللہ کے سامنے بٹھائیں کہ جس سے غلطی ہوئی نہ ہو؟ تو کیوں غلطیوں میں جاتے ہیں؟ خوبیوں کی طرف۔ تو پہلی اور یہ بات یہ چیز، اور جب آپ یہ چیز کرتے ہیں تو بلندیوں پہ جانے والا انسان ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ سارے انسانوں کو، جیسے رسی کے وہ 3 حصے ہوتے ہیں اور جب اس کے اندر بل پڑتے ہیں اور آپ یہ پتہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی رسی جو ہے کدھر سے گھوم رہی ہے اور کون سی کدھر، اور وہ ایک رسی بن کر سامنے آتی ہے۔ جب آپ خوبیوں کو بنیاد بنا کر ان کو جوڑتے ہیں تو وہ اس طرح کی مضبوط رسی بنتے ہیں اور وہ اس انداز سے آپ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز، وہ اسی کی بیس پر وہ اجتماعیت اور وہ سوسائٹی بناتے ہیں کہ جس کے اندر کہ جس اینٹ کو جہاں پہ چاہا رکھا، جس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ بنیان مرصوص۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بنیان مرصوص، کہ وہ دیوار سیسا پلائی ہوئی دیوار کے جس کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک چیز اس انداز سے جوڑ کر رکھی ہوتی ہے کہ وہ ایک اکیلی نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کو طاقت دینے والی ہوتی ہے، دوسرے کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہے، اور دوسرے کو ایک دوسرے سے مدد طاقت جب ملتی ہے۔ جب مجھے پتا ہو کہ شہباز صاحب میرے دائیں پر بیٹھے ہیں اور ابراہیم صاحب میرے بائیں پہ بیٹھے ہیں اور دونوں مجھے ساتھ دینے والے، مجھے طاقت دینے والے ہیں، تو مجھے یہ خطرہ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے اندر جب خطرہ محسوس ہوا تھا اور چند لمحوں کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ میرے دائیں بائیں بچے صحیح لیکن وہ یہ بچے ان مردوں سے، ان بڑوں سے بہت اچھے ہیں جو بہت سوچ کر آگے بڑھنے کے اور قدم رکھتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق اور عقل ہے ابھی
تو یہ اجتماعیت اس انداز کی بنتی ہے کہ پھر اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، اور بلندیوں پہ جانے والا انسان جب اپنی ساری معاشرت کو اس انداز سے سیٹ کر دیتا ہے، مجھے بتائیے دنیا کی کون سی طاقت، کون سا بحران، کون سا کرائسس، کون سا محاذ وہ ہوگا کہ جو اس کو توڑ سکے اور اس کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ یہ بات ممکن نہیں ہے، خلاف عقل بات ہے یہ، انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی ان چیزوں کو۔ اور تیسری چیز کہ اس کے کام انوکھے، اس کے کام نرالے، لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کام نہیں ہو سکے گا، اور لوگ کہیں گے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ گے، پاکستان میں کونسلنگ نہیں آ سکے گی، وفاقی سیکٹری مجھے یہ کہے گا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور ایجوکیشن منسٹر کہے گا کہ 60 سال سے پاکستان ایسے چل گیا، آئندہ بھی آگے چل جائے گا، کونسلنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ سارے لوگ آج گھروں میں بیٹھے ہیں، خود بوڑھے ہو گئے اور خود ناکام ہو گئے، اور ان کے اپنے بچے پریشان حال میرے سامنے میری ٹیبل پہ اللہ نے لا کے بٹھا دیے۔ لیکن پاکستان کے اندر کونسلنگ سلیبس میں بھی آ گئی، پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی کا حصہ بن گئی، کامیابی کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئی۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو لوگ بلندیوں پہ جاتے ہیں، وہ ان کا طریقہ، ان کا انداز، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روایتی طریقوں سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اپناتے ہیں، اور معاشرے کو سامنے رکھ کر وہ یہ چیز اپناتے ہیں، تو پھر وہ چیز آگے بڑھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی روایت کو اپنایا تھا؟ ابو بکر صدیق نے کون سی روایت کو اپنایا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز نے کون سی روایت کو اپنایا تھا؟ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے کون سی روایت کو اپنایا تھا؟ حالات کا رخ کیا بتاتا تھا؟ اور عثمانیوں نے کیا طریقہ اپنایا تھا؟ اور اقبال ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اور ان کے بعد جارج واشنگٹن جو 800 مربع کی زمین کا جاگیردار تھا، اور جو کالونی تھی برطانیہ کی، اور اس ماحول کے اندر وہ اٹھتا ہے اور امریکہ بنا دیتا ہے، اور اپنے لیے تنخواہ بھی نہیں رکھتا، اور یہ جب مجبور کیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی ہوگی، وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو سب سے کم تنخواہ کسی کی ہے، اتنی تنخواہ مجھے بھی دے دو۔ جو لوگ روایتی انداز کو اپناتے ہیں وہ بلندیوں پہ نہیں جاتے، جو لوگ غیر روایتی طریقہ اپناتے ہیں وہی بلندیوں پہ جاتے ہیں، جو اس انداز سے چلتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ کہ جو یہ کہیں کہ جناب میری یہ چیز تو بہت اوپر جا رہی ہے، اور دنیا کو میں وہی دکھاؤں کہ یہ چیز اوپر جا رہی ہے، 10 چیزیں نیچے پڑی ہوں، میرے گھر کے اندر، میرے آفس میں، میرے سکول کے اندر میری ایک چیز تو بڑی خوبصورت میں وہاں دکھاتا ہوں، لیکن آفس سکول کے لان کے اندر وہاں پہ گندگی پڑی ہے، کوریڈورز کے اندر وہاں پہ ڈسٹ بن نہیں پڑی، وہاں پہ چھینٹے نظر آتے ہیں، وہاں پہ صفائی اور ترقی اور وہ چیز نہیں ہے، یعنی کمپریہنسو نہیں ہے، سپائرل ترقی نہیں ہے، سپائرل گروتھ نہیں ہے، یعنی جو چیز اس طرح گھوم کر ہر پہلو کو اوپر لے کے اٹھاتی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو یہ بلندیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بلندیوں کا طریقہ تو وہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اوپر جا رہی ہوتی ہے، ہر شخص اوپر جا رہا ہوتا ہے، پی این بھی اوپر اٹھتا ہے، سی او بھی اوپر اٹھتا ہے، ڈائریکٹر بھی اوپر جاتا ہے، ٹیچر بھی اوپر جاتا ہے، ہر شخص اوپر جاتا ہے۔ اور پھر ایک اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر کوئی کمزور اسٹوڈنٹ ہے، کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی لائٹ اسٹوڈنٹ ہے، کوئی اگریسو اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ہائپر اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ سارے کے سارے ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر وہ سارے آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر بلندی کا راستہ نہیں ہے یہ۔ بلندیوں پہ جانے والوں کا چوتھا چیز یہ ہے، اور 5ویں چیز، عاد و سمود سے لے کر آج دن تک وہ لوگ کہ جو اس وقت کی، اس دور کی ٹیکنالوجی کو استعمال میں نہیں لاتے، وہ ترقی اور بلندیوں پہ نہیں جاتے۔ بلندیوں کا راستہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو اپناتے ہیں، اور جو ان ساری چیزوں کو نہیں اپناتے، بلندیاں ان کے لیے نہیں۔ میں نے کتنی باتیں آپ کو بتا دی؟ 5 بتائی ہیں۔ پہلی بتائی میں نے افرادی قوت کا استعمال، دوسری چیز بتائی اجتماعیت،
تیسری چیز بتائی نیاپن یا انوکھا پن، جس کو انگریزی میں انوویشن بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بتائی جامعیت، کمپریہنسو، اور پانچویں چیز بتائی ٹیکنالوجی کا استعمال۔ یہ وہ 5 باتیں ہیں بنیادی طور پہ کہ اگر بلندی کا نقش پا کے بغیر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے، اور جاتا وہی ہے جو نقش پا کے بغیر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم بلندی پہ جا رہے ہیں تو بڑے مزہ ہے اور بڑا جناب سب کچھ اچھا ہے، پھولوں کی سیج ہے، نہیں۔ 5 باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات، مشکل محاذ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل لیول پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات ممکن نہیں کہ آپ مشکلات سے بچ سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جگہ جگہ پر آپ کے سامنے چھوٹے بڑے محاذ کھلتے چلے جائیں گے، کبھی آپ کے قریبی کھولیں گے، کبھی آپ کے دور کے کھولیں گے، کبھی آپ کے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے کانوں میں باتیں کہیں گے، کبھی آپ کو دور سے آ کر بڑے کنسلٹنٹ آپ کو مشورے دیں گے، بڑے چیزیں ہوں گی، اور آپ ڈی ٹریک ہوتے ہوتے اس جگہ پر پہنچ جائیں گے کہ جو آپ کا راستہ نہیں ہے۔ یہ سارے محاذ ہوتے ہیں۔ ان سارے محاذوں سے لڑنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اس سوال کا جواب واضح بھی ہونا چاہیے، قابل عمل بھی ہونا چاہیے، اور عام فہم بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص انٹلیکچول اسٹائل میں اس کا جواب دیتا ہے تو وہ بالکل بیکار جواب دیتا ہے۔ جو جواب ایک عام آدمی کو، چھوٹے بچے کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کا مطلب یہ کہ اس کا اپنا دماغ بھی کلیئر نہیں ہے۔ دماغ اس وقت کلیئر ہوتا ہے کہ جب میں اپنی بات کو ایک چھوٹے لیول کے بچے کو بھی سمجھا سکتا ہوں۔ اور پھر دوسری چیز، سازشیں اور سازشی لوگ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھے؟ آپ کہیں گے کہ آپ صحابہ پہ تنقید کرنے لگے۔ میں صحابہ پہ تنقید کا نہیں سوچتا، نعوذ باللہ، لیکن کیا ان کے زمانے میں سازشیں نہیں ہوئیں اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے؟ کیا اعتراضات اور مسائل ان کے اپنے سامنے نہیں ہوئے؟ کیا عمر بن عبدالعزیز اس سے بچ گئے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے یہ مسائل نہیں آئے؟ کیا اس کے بعد کے لوگوں کے سامنے نہیں آئے؟ سازشیں بھی ہوتی ہیں اور سازشی لوگ بھی پاس ہی ہوتی ہیں۔ سازشی لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نیت بد نہیں ہوتی، نیت کی خرابی نہیں ہوتی، لیکن بیچارے سادہ بڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ وہ اپنی سادگی کے اندر اتنی خرابی کر دیتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ انہوں نے کیا کر دیا، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، پراپیگنڈا۔ آپ کو پراپیگنڈا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پراپیگنڈا آپ کے عزیز و اقارب سے شروع ہوگا، آپ کے ملازمین سے تک آئے گا، آپ کے مخالفین تک پہنچے گا، آپ کی سوسائٹی کے اندر گھومے گا، میڈیا کا حصہ بنے گا، اور مختلف چیزوں کا یہ حصہ بنے گا۔ اس کا سامنا کیسے کرنا ہے اور اس کا جواب کیسے دینا ہے، یہ سب کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اصول اور اخلاقیات کی لڑائی، ایک جانب اصول ہے، دوسری جانب اخلاقیات ہے۔ ایک جانب اصول یہ ہے کہ اس بندے نے خرابی کی ہے، اس کو فائر کر دینا چاہیے۔ اخلاقیات کہتی ہے کہ بیچارہ غریب ہے، اس کی رزق جائے گا، اس کی نوکری جائے گی، نہ کیا جائے۔ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایک بھی موقع نہیں دینا چاہیے۔ یاد رکھیں اپنے ذہن کے اندر، اگر آج اس نے ایک گلاس توڑا ہے، کل جگ توڑے گا۔ آج اس نے 1 روپے کی خرابی کی ہے، کل 1 لاکھ کی خرابی کرے گا۔ جو بلندیوں پہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں
وہ 2 دفعہ نہیں ڈسے جاتے، یاد رکھو یہ کس نے کہا ہے؟ ان سے سچا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ اگر ان سے سچا کوئی نہیں اور آپ سارے یہ بات کہتے ہیں تو کیا آپ دوبارہ اپنے آپ کو ڈسوانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو یہ فائر کریں گے ہی کریں گے۔ ہاں، آپ کی اخلاقیات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کسی دوسری جگہ آپ بیچ دیں، اور بیچتے ہوئے یہ بات اس کو بھی بتائیں، اور اس کو بھی بتائیں کہ یار یہ تھوڑا سا ان بیلنس ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی اپ ڈاؤن کر جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کا خیال ضرور رکھیے گا، لیکن اس کو فائر لازمی کرنا ہے، اس کو نہیں رہنے دینا۔ اور اس کے آخری بات، ایک طرف فرد ہے، ایک طرف کام ہے۔ اب ایک فرد جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، بڑا عزیز ہے، پرانا ہے، دوست ہے، یا قریبی ہے، یا کچھ اور 10 طرح کے لنکس ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کام ہے، کام کی ریکوائرمنٹ اپنی ہے، اور فرد کے تعلقات اور ریلیشنز اور لنکس وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ کس کو پریفر کریں گے؟ کام کو کریں گے، لیکن فرد کو توڑیں گے نہیں، فرد کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی کرنا پڑے کہ اس کو فری میں آپ اس کو پیسے دیتے رہیں، اور فری میں آپ اس کو آتے جاتے بھگاتے رہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ یہ کر، لیکن اگر آپ فری میں پیسے دیں اور اسے بیٹھنے کا موقع دیں، اگر وہ بیٹھے گا تو پھر اس کی زبان چپ نہیں رہے گی، ایسا بندہ چپ نہیں بیٹھتا۔ اور ایک دماغ کے جو خالی ہوتا ہے، جو کام نہیں ہوتا، وہ کس کا گھر ہوتا ہے؟ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو لہذا کرنا کیا ہے؟ ہاں، فارغ بھی نہیں رکھنا، پیسے بھی دینے ہیں، اور یہ پیسے سمجھنا ہے کہ یہ پیسے میرے اوپر ہیں، اس کو برداشت کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو یہ واقعات اور یہ چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ اور اس کے بعد آخری بات مجھے آپ سے کچھ کہنی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اچھا پھر اس ساری باتوں کا لب لباب کیا ہے، یا کرنے کا کام کیا ہے؟ بلندیوں پہ اگر ہم جانا چاہتے ہیں اور نقش پا کے بغیر جانا چاہتے ہیں، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اگر کوئی مثال موجود ہو تو کامیابی آسانی ہوتی ہے، کام آسان ہوتا ہے، اور آپ نے تو یہ کہہ دیا، تو پھر ہم کریں کیا؟ جی کریں یہ، سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ خوبیوں پر توجہ دیں۔ دوسری بات، ہر ہفتے کا ایک پرائز رکھ دیں، ایک اماؤنٹ رکھ دیں۔ چیز رکھنے، کتاب رکھنے کی بجائے اماؤنٹ رکھیں۔ انسانی نفسیات پیسے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کائن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آئٹم کو، کتاب کو، یا کسی بھی چیز کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ آپشن بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہر ہفتے کا ایک پرائز آپ نے رکھنا ہے، اور پرائز اس کے لیے رکھنا ہے، یہ کم از کم ایک پرائز کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اس ہفتے میں آپ کو نیا آئیڈیا دے۔ تمام جتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے یہ بات رکھیں، اور وہ پرائز، اگر ایک پی این آ کر آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے، کوئی نئی چیز دے دیتا ہے، اس کو یہ نہ کہیں کہ رہنے دو، ضرورت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کو بھی پرائز کا حقدار بنائیں، اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی رائے کو قبول کریں، بھلے وہ جیسی بھی رائے کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ والا کلچر ڈیولپ نہیں کرتے تو روزانہ صبح ناشتے پر آپ کی ترقی کا جو ایک دروازہ کھلتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔